بڑی توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ یہ کہ پچھلے 6 سال یا 7 سال سے جب سے میں کینیڈا میں مقیم ہوں، غالباً 7واں سال ہے کینیڈا میں، تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اور آپ اس کو کئی بار جان چکے کہ اب تک میں حدیث پاک کے کام میں مصروف رہا ہوں۔ یہ معلوم ہے یا نہیں؟ آپ کو ہاتھ اٹھائیں۔ اور میں نے ابھی تفسیر قرآن کا کام باقاعدہ شروع نہیں کیا، وہ انشاءاللہ تعالی اب اس دورے کے بعد واپسی پر عنقریب کسی وقت شروع کرنے والا ہوں اللہ کے اذن سے، تفسیر قرآن کا۔ پچھلے 7 سال سے 8 سال سے یکسوئی کے ساتھ حدیث پاک کے کام پر لگا ہوا تھا، اور الحمدللہ تعالی کئی لاکھ احادیث کا ذخیرہ کھنگالنے کے بعد، کئی لاکھ احادیث کا ذخیرہ کھنگالنے کے بعد 7-8 سال میں جو کام حدیث پاک کا کر رہا تھا، الحمدللہ تعالی وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، ساروں کے لیے اور تحریک کے تمام کارکنان کے لیے خوشخبری ہے کہ کم و بیش 25 سے 30 ہزار احادیث کا ذخیرہ، 25 سے 30 ہزار کے بین اتنے ہزار احادیث کا ذخیرہ الحمدللہ تعالی مکمل ہو گیا، اور اس پورے کام کو 3 بڑی کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے میں نے۔ کتنی بڑی کتابوں میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نہ، سمجھ آئیے آپ کو۔ 3 بڑی کتابوں میں وہ پورا کام تقسیم کر دیا۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب، اور تینوں کتابیں کم و بیش 8 جلدوں کی تیار ہوئیں۔ حدیث پاک میں تینوں کتابیں 8 جلدوں میں تیار ہوئیں، اور مجموعی طور پہ یہ سارا کام 24 جلدوں میں یا 25 جلدوں میں مکمل ہوا۔ پہلی کتاب جو اس سلسلے میں الحمدللہ تعالی اس ماہ رمضان المبارک میں چھپ گئی، اور ابھی میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں، 8 جلدوں کی پہلی کتاب، اس 30 ہزار احادیث کے عظیم ذخیرے میں سے جس پر میں نے 8 سال لگائے، اور پھر میرے شاگرد فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جو ریسرچ اسکالرز، ریسرچ اسسٹنٹس، وہ سارے مسلسل شب و روز میرے ساتھ معاونت میں رہے ہیں، ہر معاملے میں مکمل معاونت میں رہے ہیں۔ اب میں اس کا لمبے نام ہے، کیا بتا سکتا ہوں۔ فاروق رانا کی ٹیم ہے، محمد علی ہے، کالامی ہے، افضل قادری ہے، حافظ ظہیر ہے، فرحان ثنائی ہے، اجمل مجددی ہے، علامہ علی اکبر ہے، نصر اللہ معینی صاحب ہیں، فیض اللہ بغدادی ہیں، پھر یہ کمپیوٹر میں کمپوز کرنے والے ٹائپسٹ ہیں، علی حاصل قیاس، یہ میرے ساتھ اس سارے کام میں لگے رہے، اور حاجی منظور صاحب ہیں پھر چھاپنے والے، اور ان کی پھر پرنٹنگ پریس کی پوری ٹیم، اور کمپوزرز کی اور ٹائپسٹوں کی پوری ٹیم، یہ سارے اپنے اپنے مرحلے کے کام میں مصروف رہے۔ الحمدللہ تعالی پہلی کتاب 8 جلدوں میں جو چھپ گئی، اور آپ کو جلد ہی دستیاب ہو جائے گی،
آپ نے المنہاج السوی کا مطالعہ کیا پہلے؟ جس نے پڑھی ہے المنہاج السوی آج تک وہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھیے بہت سی کتب پہلے آئی ہیں، بہت سی کتابیں آئی ہیں، مگر جو فائدہ امت کو، پاکستانی قوم کو اور اہل علم کو، اساتذہ کو، طلباء کو، خواص کو، عوام کو جو فائدہ المنہاج السوی سے پہنچا، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، مذہب حنفی میں، اس فائدے کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس فائدے کو اگر 100 سے ضرب دے دیں، 100 گنا زیادہ فائدہ وہ اس کتاب سے ملے گا جس کا نام معارج السنن رکھا ہے میں نے. اس سے 100 گنا زیادہ یہ فائدے میں عظیم ہو گئی ہے یہ کتاب. یہ 8 جلدوں کی کتاب جو آپ کو دکھا رہا ہوں، بیٹے ادھر آئیں ذرا، ایک ایک جلد پکڑ کے کھڑے ہو جائیں نا باہر. یہ مبارک ہو آپ کو. لے آئیں. ابھی اس کی کچھ جلدیں چھپی ہیں، سن لیں، کچھ جلدیں چھپی ہیں، کچھ پریس میں ہیں. یہ 27ویں رمضان تک یا 29ویں رمضان تک یہ مسلسل رات دن جلدیں پریس میں جا رہی ہیں، اور پریس والوں نے اپنی چھٹیاں منسوخ کی ہیں عید کی، اور یہ 8 کی 8 جلدیں شب و روز چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو یہ 8 جلدیں انشاءاللہ تعالی عید کے بعد دستیاب ہو جائیں گی. چند جلدیں اعتکاف ختم ہونے سے پہلے بھی مل جائیں گی، چند جلدیں پہلے بھی مل جائیں گی. ادھر لائیں بیٹے، ادھر لائیں میرے پاس بیٹے. اس کتاب کا نام رکھا ہے میں نے معارج السنن. اونچا بولیے، کیا نام؟ معارج السنن، یعنی سنتوں کی سیڑھیاں، یا سنتوں کی، آقا علیہ السلام کی سنتوں کی بلندیاں. کیا؟ آقا علیہ السلام کی احادیث اور سنتوں کی سیڑھیاں، سنتوں کی بلندیاں. معارج السنن ادھر رکھ دو بیٹے. بہنوں اور بیٹیوں نے بھی دیکھ لیا ہے ٹی وی کے ذریعے، کیمراز کے ذریعے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. معتکفات نے بھی. پورا نام رکھا ہے اس کا معارج السنن للنجات من الضلال والفتن. معارج السنن للنجات من الضلال والفتن، یعنی سنتوں کی سیڑھیاں اور بلندیاں گمراہی اور فتنوں سے نجات پانے کے لیے. گمراہی اور فتنوں سے نجات پانے کے لیے. اس کتاب میں اس کا طریقہ ترغیب و ترہیب کا ہے، اور اس میں عقائد کے پہلی جلد مقدمہ ہے، پہلی جلد مقدمہ، اور عرب ممالک کے، اس کو مؤخر کیا ہے. عرب ممالک کے بڑے بڑے شیوخ اور علماء اور اپنے وقت کے ائمہ، حرمین شریفین کے، مکہ اور مدینہ کے، ملک شام کے، مصر کے، آپ سمجھ گئے نا، موریتانیہ کے، بیروت کے، لبنان کے، مغرب کے، پوری دنیا عرب اور دنیا اسلام کے شیوخ ان پر تقریضات لکھیں گے، اپنی اپنی تقریضیں لکھیں گے، تقدیمات. تو پہلی جلد میں مقدمہ، میرے عربی اور اس کا اردو ترجمہ، مقدمہ کے ساتھ ان سب پوری دنیا عرب اور دنیا اسلام کی، اور جامع الازہر کے شیوخ بھی اور دنیا بھر سے، اور حرمین شریفین کے، ان کی تقدیمات اور تقریضات لکھی جائیں گی. وہ پہلی جلد میں شامل کریں گے. دوسری جلد فقط توحید پر ہے، کامل.
صرف توحید پر ہے دوسری جلد. یہ مثلا یہ اس طرح کی ہیں، پوری جلد توحید پر ہے. اسی طرح تیسری جلد پوری رسالت پر ہے. چوتھی جلد پھر اس کے بعد انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ائمہ فقہ اور علی ذی القیاس مذہب اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر ہے. چوتھی جلد پوری مذہب اہل سنت والجماعت. عقائد پر 3 جلدیں ہیں، دوسری، تیسری اور چوتھی. 8 میں سے 3 جلدیں عقائد پر ہیں. اس عقائد کے بعد پھر اعمال ہے. 5ویں جلد صرف طہارت اور نماز پر، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام پر پھر آگے جلدیں ہیں. پھر حقوق اور فرائض پر جلدیں ہیں. پھر اخلاق اور آداب پر جلدیں ہیں. پھر اذکار و دعوات پر جلد ہے. پھر معاملات پر ہے، اجتماعیات پر ہے، عمرانیات پر ہے. الغرض آپ کی اور ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو پر جامع جلد تیار کر دی. پوری زندگی کے لیے ایک کامل نمونہ حیات اس معارج سنن میں احادیث نبوی کی شکل میں سامنے آ گیا. اور جہاں جہاں ضروری ہے وہاں تشریحات بھی ہیں عربی میں، مگر ہر لفظ کا اردو ترجمہ ساتھ ہے. تعلیقات ہیں، تشریحات ہیں، ائمہ کی تصریحات ہیں، شروع ہیں، یعنی شرح بھی جگہ جگہ ہے، تعلیق بھی ہے، حوالہ جات بھی اور ایکسٹرا بہت ہیں، اور ائمہ کے اقوال و آثار بھی ہیں. ہر دلیل سے مزین ہے. یہ تحریک منہاج القرآن کے ہر رفیق کے لیے عمر بھر کا نصاب بنا دیا ہے. یہ آپ کا نصاب بنا دیا ہے. یہ شامل نصاب بھی ہوگی جامعہ میں، پورے ملک میں اس کو بھیجیں گے. آپ گھر زندگی میں سارے اہل خانہ خاندان باری باری اول تا آخر اس کو پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اس کے درس ہوں گے، ان کے حلقات ہوں گے، علماء حلقے قائم کریں گے، مشائخ حلقات قائم کریں گے، اساتذہ قائم کریں گے. ایک عظیم الشان ذخیرہ اتنا جامع موضوعات کا اور شر و بس کے ساتھ اس کی تعلیقات اور نئے عنوانات اور تراجم کے ساتھ، یہ ہمارے پاس 1200 سال کی تاریخ میں اس طرح کا ذخیرہ آج تک تیار نہیں ہوا تھا. 1200 سال کی تاریخ میں جو جمیع موضوعات کو، جس میں زہد کے موضوعات، حقائق کے موضوعات، عقائد کے موضوعات، اخلاقیات کے موضوعات، اعمال کے موضوعات، فرائض کے موضوعات، حقوق کے موضوعات، جانوروں تک کے حقوق، والدین کے، اولاد کے، بیوی بچوں کے، اعزاء اقارب کے، غریبوں کے، یتیموں کے، درختوں کے، پہاڑوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، ان کے حقوق بھی، مسلموں کے، غیر مسلموں کے، ایک نظم کے ساتھ. پہلے زمانوں میں اس طرح کے نظم نہیں ہوتے تھے. اس دور جدید کے نظم کے ساتھ یہ جامع چیز الحمدللہ تعالی جو آپ کو دے دی. یہ پہلی کتاب ہے، آپ نے اس کو لینا ہے. اور حاجی منظور احمد صاحب جو پریس والے ہیں، انہوں نے 8 جلدوں کے لیے، جیسے ماہ رمضان میں ہمیشہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ معتکفین کے لیے اس کا جو بھی ہدیہ بنے گا اس کو 50% اعتکاف میں آنے والوں کے لیے ماہ رمضان کی برکت سے آف کر دیا ہے آپ کے لیے. آپ کو معلوم ہے میں تو لیتا نہیں ہوں اپنی کتابوں سے رائلٹی، میرا تو ایک پیسہ ہی نہیں ہوتا ان میں. میری رائلٹی تو میری جیب کے لیے تو ایک پیسہ نہیں ہوتا، میری ذات کے لیے تو اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے.
جیسے سیدنا صدیق اکبر سے آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا بنایا اور چھوڑا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے یعنی ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو میرا تو اس میں سے جو وصول ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، باقی سب کچھ آقا کی امت کے لیے اور آپ کے لیے۔ لہٰذا آپ یا جہاں بھی سٹال لگا ہوا ہے ان کی پیمنٹس کر کے آپ اپنی بکنگ کروا لیں، بجائے اس کے کہ چند جلدیں اب لے جائیں اور باقی جلدیں دوبارہ عید کے بعد آ کے لے جائیں۔ ایک مہینے تک یہ جو اعلان ہے ان کا قائم رہے گا، پورے مہینے تک۔ لہٰذا آپ آرام سے بکنگ پیمنٹ کر جائیں، رسید لے جائیں، بکنگ کروا کے اس کی رسید لے جائیں۔ عید کے 10-15 روز کے بعد مہینے کے اندر اندر کسی وقت آ کر، چونکہ رسید آپ کے پاس ہوگی پیمنٹ کی، آ کے اپنی جلدیں لے جائیں۔ 7 جلدیں میں نے آپ کو بتایا ابھی مل جائیں گی، اور ایک عالم عرب کے مشائخ کی تقریضات کے بعد میں ملے گی۔ بکنگ آپ ابھی کروا لیجئے، جو ہی فرصت ملے جاتے جائیں۔ اس میں کسی یعنی اس سے بڑھ کر سرمایہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ قرآن مجید کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھیے، عرفان القرآن مختصر ایک جلد میں مطالعہ کے لیے المنہاج السوی کو پڑھیے، اور جامع ذخیرہ 8 جلدوں پر معارج السنن کو پڑھیے۔ الحمدللہ تعالی پوری زندگی علم نبوت کے ساتھ روشن ہو جائے گی۔ احادیث نبوی علم نبوت ہے، آقا علیہ السلام کی سنن اور احادیث یہ علم نبوت ہے۔ ایک تو یہ خوشخبری، اور اس کی بکنگ کروائیں، رسیدیں لے جائیں، اور عید کے بعد آ کر وصول کر جائیں، اکٹھا سیٹ ایک ہی بار۔ اب میں بتا دوں، اگلے سال اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں جب آپ آئیں گے 8 نئی جلدیں تیار ہوں گی، اگلے سال آپ کو پہلے مل جائیں گی رمضان سے قبل۔ وہ 8 جلدوں پر مشتمل حدیث کی دوسری کتاب، وہ نادر الوجود ہے، اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ ہماری اسلامی علم کی پوری تاریخ میں وہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر ہے۔ احادیث نبوی کی کتاب صرف شان مصطفیٰ میں، یہ کتاب تو جامع ہے، یہ کتاب تو جامع ہے سارے معاملات کی، وہ صرف شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی عظمت میں 8 جلدوں کی حدیث پاک کی کتاب۔ آج تک ہماری پوری 1200 سال کی تاریخ میں خالصتاً عظمت مصطفیٰ میں اور شان مصطفیٰ کے موضوع پر حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس کو الشفا کہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی کتاب نہ قاضی ایاز سے پہلے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نہ ان کے بعد آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں حدیث پاک کی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی۔ خالص سیرت کی کتابیں لکھی گئی جیسے المواہب اللدنیہ ہے اور بڑی بڑی جلدوں کی کتابیں ہمہ گیر جامع موضوعات پر، مگر فقط آقا کے فضائل پر، مناقب پر، خصائل پر، شان پر، عظمت پر واحد کتاب جو حدیث کا ذخیرہ تیار ہوا حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مغرب کے رہنے والے تھے، مراکش جو ملک ہے نا مراکش، وہاں ان کا مزار اقدس ہے، انہوں نے لکھی تھی، وہ ایک جلد تھی۔ اب جو بتانے والی بات وہ یہ، مثلاً وہ ایک جلد تھی اس طرح الشفا، اور اللہ پاک نے آپ کو اس طرح کی 8 جلدوں کی پوری کتاب عطا کر دی۔ صرف شان مصطفیٰ میں حدیث نبوی کی 8 جلدوں کی کتاب، یہ ہماری پوری تاریخ میں نہ اول زمانے میں لکھی گئی نہ آج تک آخر زمانے میں لکھی گئی۔
علم کی 1200-1300 سال کی تاریخ میں فقط شان مصطفیٰ پر، عظمت مصطفیٰ پر اور احادیث نبوی کا ذخیرہ اور تعلیقات اور تشریحات اور اقوال و آثار کے ساتھ تاریخ میں نہیں لکھی گئی۔ جو اس مزاج کی کتاب ہے واحد میں نے بتا دی، وہ الشفا ہے۔ امام ابو سعد النیشاپوری نے اوائل دور میں شرف المصطفیٰ لکھی تھی، مگر وہ مختلف نوعیت کی ہے، اس نوعیت کی نہیں۔ اب یہاں ایک بات میں ضمناً کہہ دوں آپ کو، اتنی بڑی بات ہے جب آپ اللہ کی نعمت تحدیث نعمت کے طور پہ کہیں گے، کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے بھئی یہ کیا بات ہے جی، بڑوں نے لکھی ہیں، بڑی لکھی گئی ہیں، کہنے میں کوئی خرچ ہوتا ہے؟ بھئی 2 جملے ہی ہیں نا، جس کے جی میں آئے جو کہہ دے۔ آپ کی بات کو محض رد کرنے کے لیے کوئی کہہ دے گا کہ جی نہیں آپ نے ایسے کہہ دیا، یہ کیا ہے، بڑی لکھی گئی۔ جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، جواب سمجھا دیتا ہوں، جو کہے اسے کہے آمنا وصدقنا۔ اگر اس طرح حدیث نبوی پر 8 جلدوں کا اتنا بڑا ذخیرہ الشفا کی طرح اگر کوئی لکھا گیا ہے تو جھگڑا نہ کریں، صرف نام بتا دیں اور کتاب دکھا دیں۔ اگر 1200 سال میں ایسا کام ہوا ہے تو اس کام کا نام بتا دیں اور وہ کتاب دکھا دیں، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم اپنی بات کو واپس لے لیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، تکرار نہیں۔ آسان بات ہے علماء کرام کے لیے۔ اگر کوئی کہے تو کہہ دیں سادہ، وہ نام بتا دیں، وہ کتاب دکھا دیں، ختم ہو گئی بات۔ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 12 صدیاں ہو گئیں علم کو مدون ہوتے ہوئے۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن کو اس 15ویں صدی میں عطا کیا کہ لاکھوں احادیث نبوی میں سے ہزارہا احادیث کا ذخیرہ صرف شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے موضوع پر حکم اسناد کے ساتھ، تعلیقات کے ساتھ، تشریحات کے ساتھ، معنی و مطالب کے ساتھ، قاضی ایاز کی ایک جلد الشفا کی مانند 15 صدیوں کے بعد یہ شرف اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو دیا کہ 8 جلدوں کا ذخیرہ عظمت مصطفیٰ میں حدیث پاک کا اگلے سال آ رہا ہے۔ اس سال جامع کتاب آ گئی جو زندگی کی اصلاح کے لیے، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پر ترغیب دینے کے لیے، روزے کی ترغیب پر، حج کی ترغیب پر، حضور کی عظمت پر، شان پر، عقائد صحابہ پر، عقائد اہل بیت پر، عقائد ائمہ پر، عقائد انبیاء پر، عقائد اولیاء پر، پھر طہارت پر، نماز پر، اخلاق پر، زہد پر، ورع پر، اخلاق حسنہ پر، اخلاق سیئہ پر، یعنی استقامت پر، تقوی پر، ورع پر، توبہ پر، خشیت پر، علی حظ القیاس اس طرح کرامات صحابہ پر، کرامات اولیاء پر، کرامات صالحین پر، تمسک کتاب و سنت پر، تمسک بالجماعت پر، تمسک سواد اعظم پر، ان تمام موضوعات پر، اس طرح طہارت پر، اذان پر، مسجدوں کی فضیلت پر، نماز پر، سنن پر، نوافل پر، جمعہ، عید، صیام رمضان، لیلۃ القدر، زکوٰۃ، انفاق، علی حظ القراز، حج، عمرہ، علم، تعلم، قرآن، قرات، صلاۃ والسلام، نعت خوانی، اذکار، رات دن کے امر بالمعروف، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، کمزور و مساکین کے حقوق، مردوں کے حقوق، جنازہ اور جنازے کے بعد کے حقوق، تلقین کے، تثبیت کے، زیارت قبور کے حقوق، ایصال ثواب کے حقوق، حیوانات کے حقوق، پرندوں کے حقوق، درختوں کے حقوق، پودوں کے حقوق اور پتھروں کے حقوق اور زمین کے حقوق۔ یعنی یہ کتاب اس انداز کے ساتھ جامع اور معنی جو زندگی کے ہر گوشے کو احاطہ کرتی ہے۔ اور اگلے سال جو رمضان المبارک سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ 8 جلدوں کی عظمت مصطفیٰ میں، اس سے اگلے سال چونکہ کام مکمل ہو چکا، اب صرف چھپنی ہے، تیار ہونی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب اس سے اگلے سال آئیں گے تو رمضان المبارک سے پہلے آپ کے ہاتھ میں غالباً 10 جلدوں کی کتاب ایک اور ہوگی،
یہ بن جائیں گی 26 جلدیں یا 25 جلدیں، ممکن ہے 27 بن جائیں کل۔ وہ جامع و سنہ کا وہ حصہ ہوگا جو احکام کا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق تمام فقہی احکام حدیث نبوی سے ثابت ہوں گے۔ حنفی مذہب پورا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کتب حدیث سے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ادھار تھا ہمارے ذمے، جن کے ہم مقلد ہیں، جو ہمارے امام ہیں، ان کا ادھار تھا۔ بڑے بزرگوں نے، ائموں نے اپنے اپنے دور میں ممکن حد تک اس کو چکانے کی کوشش کی، مگر بہت بڑا ادھار تھا۔ چونکہ اکثر ائمہ جن کی کتب دستیاب ہیں 98-99% وہ شافعی ہیں اور حنبلی ہیں، حنفی نہیں ہے زیادہ تر۔ یہ ادھار تھا، اور یہ ادھار بھی 1400-1300 سال کے بعد تحریک منہاج القرآن نے چکا دیا ہے۔ حنفیت کا ادھار۔ تو جب اگلے سے اگلے سال آئیں گے تو اس کی شاید وہ بھی 8 یا 10 جلدیں ہوں گی، تیار ہیں۔ اب میں نے کہا چونکہ حدیث کا کام مکمل ہو گیا، اب یہ اس سال یہ چھپ گئی، اگلے سال شان مصطفیٰ والی کتاب چھپ جائے گی، اس کے اگلے سال احکام فقہ کی مذہب کے اوپر کتاب احادیث نبوی کی چھپ جائے گی۔ لہٰذا یہ ملائیں گے تو یہ جامع اکٹھا چھاپیں گے بعد میں تو اس کو جامع و سنہ بھی کہیں گے، مگر ان کے الگ الگ نام ہوں گے 8-8 10-10 جلدوں پر۔ تو حدیث پاک کا کام الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے تصدق سے مکمل ہوا۔ اب آپ کا کام ان کو لے جانا، خریدنا اور پڑھنا اور پڑھانا اور معاشرے کے ہر گھر تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا کام۔ بولیے لے جائیں گے یا بس سن کے خوش ہو گئے؟ دیکھیے نا، اس کا کوئی پیسہ میرے گھر نہیں آنا، نہ کبھی آتا ہے۔ میں تو اللہ رسول کے لیے لکھتا ہوں اور آپ کی خدمت کرتا ہوں، حضور کی امت کی خدمت کرتا ہوں، تاکہ صدیوں تک یہ دین زندہ ہو اور روشن ہو اور نسلوں تک یہ پیغام پہنچے۔ میں نے فرض ادا کیا، اب آپ کا فرض ہے رجسٹر کروائیں، رسیدیں لیں اور اگلے 1 مہینے کے اندر 15 دن عید کے بعد آ کر یہ لیتے جائیں۔ مہینے ٹیلی فون کر کے آئیں تاکہ سب جلدیں جب یہ بتا دیں کہ چھپ کے موجود ہیں اس وقت اکٹھا ایک ہی بار آ کے لے جائیں۔ ایک اور آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں دوسری، اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے۔ یہ برتن دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، نظر آ رہا ہے برتن؟ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کی زیارت کر لیں۔ دیکھ رہے ہیں برتن؟ آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرف والے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہنیں اور بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، چونکہ میں ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے جان رہا ہوں آپ کا رسپانس۔ یہ مد نبوی ہے، مدینہ پاک سے لے کے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیمانہ تھا، ایک برتن تھا، اور سب صحابہ کرام کے پاس وہ برتن تھے۔ مد آقا علیہ السلام جب آئے تو آپ نے واحد اس ایک پیمانے کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم بارک لنا فی مدنا وفی صاعنا، اے اللہ تعالی ہمارے مد میں، اس مد میں برکت پا، اس مد میں برکت پیدا فرما، اس مد میں برکت عطا فرما۔ یہ مد کیا ہے؟ یہ برتن ہے، تقریباً دودھ یا پانی اگر ڈالیں تو 1/4 کم 1 کلو آتا ہے اس میں، یعنی 750 ملی گرام کہیں گے جی، 750 گرام، 250 گرام کم، یعنی 1 پون کلو گرام۔ 1 کلو ہوتا ہے نا جس کو پہلے زمانے سیر کہتے تھے، اب کلو گرام ہے۔
اس کلو کے 4 حصے کر لیں، چوتھائی نکال دیں تو 3 چوتھائیاں ملا دیں تو یہ مد کا وزن بنتا ہے، اس کے اندر پیمانہ۔ یہ اصل برتن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے، اصل وہ استنبول ٹاپ کپی پیلس میں، استنبول میں عجائب گھر ہے ٹاپ کپی، وہ مدینہ پاک سے عثمانی ترک ساتھ حفاظت کے لیے لے گئے تھے، وہ استنبول میں محفوظ ہے۔ صحابہ کرام کے وقت سے لے کر آج کے دور تک اہل مدینہ نے اور ائمہ اور محدثین نے سند کے ساتھ اس کی میئرمنٹ کی کہ اوپر سے کتنا چوڑا تھا، نیچے کتنا، اس کے نیچے کتنا، بیس کتنی تھی، وزن کتنا تھا، ہائٹ کتنی تھی۔ آقا علیہ اور استنبول کے ٹاپ کپی پیلس میں آقا علیہ السلام کا اصل برتن، اس سے آقا علیہ السلام دودھ بھی پیتے ہیں، کبھی پیالے میں اس میں پانی بھی نوش فرماتے، اسی سے غسل بھی کرتے، گندم بھی ناپ کے اسی کو دیتے، اسی سے لیتے، اور عام ہر چیز کے ناپنے کا پیمانہ آقا علیہ السلام کے گھر میں یہ تھا، اور یہ صحابہ کرام کا پیمانہ تھا اور مدینہ پاک کا تھا۔ اس کا نام لے کر بخاری اور مسلم شریف میں حضور نے دعائیں کی، بالکل ایگزیکٹلی اس کی ڈیٹو کاپی، اس پیمانے کی تمام میجرمنٹس کے مطابق اہل مدینہ کہ جو بزرگ جن کے پاس سند ہے اور میوزیم میں بھی ہے، وہاں میوزیم میں انہوں نے اس کو بنایا ہے، اس آقا علیہ السلام کے اصل برتن کی بالکل ایگزیکٹ ڈائمنشن پر، اور پھر سند کامل کے ساتھ یہ مد نبوی میں آپ کے لیے لایا ہوں مدینہ پاک سے۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے اس مد میں یعنی اس پیمانے میں جو 1/4 کم 1 کلو گرام ہے، اس وزن اور پیمانے کے لیے دعا فرمائی۔ مد پیمانہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے مد میں برکت فرما۔ تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پیمانہ اگر یہ مد ہو، مد نبوی، فرق نہ ہو ڈائمینشنز کا، تو اگر مریض بھی اس نیت کے ساتھ کہ مد نبوی ہے، اسی میں دوائی پیے، پانی پیے، دودھ پیے، شفا ہو جائے گی، گھروں میں خیر ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی اللہم بارک لنا فی مدنا، یہ جو پیمانہ ہاتھ میں مد، اس کے لیے دعا فرمائی، یعنی وہ جو برتن گھر میں تھا اس کے لیے نہیں، میری بات سمجھے، جو خود یوز فرماتے تھے اس ایک برتن کے لیے نہیں، اس پیمانے کے لیے دعا فرمائی۔ یہ جو 1/4 کم 1 کلو گرام، اسی ڈائمنشن پہ جو مد استعمال ہوتا تھا، اس نیت کے ساتھ اس کے استعمال میں برکت ہے۔ میں نے حاجی محمد سلیم صاحب کو یہ دیا ہے کہ ہر روز جو آپ کو ساری افطاری میں کھانا ملتا ہے، ہر ایک دیگ میں اس مد نبوی کو بھر کے پانی سے ہر دیگ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کی ہر دیگ میں اس ایک مد نبوی ڈالا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہر دیگ میں ڈالیں، اور پھر خواتین کی طرف بھی بھیجتے ہیں، اور ان کے ہاں جو دیگیں پکتی ہیں ان میں سے ہر ایک دیگ میں یہ مد نبوی بھر کے دیگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ پہلی شام میں نے دے دیا تھا تاکہ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ ہمارے مد میں برکت پیدا فرما، وہ جو برکت مد نبوی ہے وہ آپ کے ہر کھانے کو نصیب ہو جائے۔ میں نے چاہا آپ کو زیارت کراؤں اور اس مد نبوی کی تفصیل بتاؤں۔